اور صدقہ دینے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے تھے، اور بیان کے دوران ہی کوئی بندہ اٹھا اور اس نے 4 درہم کا سوال کر دیا، 4 درہم کا سوال کر دیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو اس بندے کے لیے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ 4 درہم دے گا، 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں کروں گا۔ اب یہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے، اور باہر اسی دوران ہی کوئی غلام گزر رہا تھا کسی کا، اس کے پاس 4 درہم تھے۔ وہ آ گیا اندر، اس نے کہا حضور آپ کی آزادی عطا کر دے، مجھے غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ فرمایا دوسری دعا کون سی ان کے بدلے میں کروانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے 4 درہم دیے نا، ان 4 درہموں کا اللہ مجھے اچھا بدلہ عطا فرما دے۔ آپ نے یہ بھی دعا فرما دی۔ فرمایا تیسری کون سی دعا؟ کہتا ہے تیسری یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو دونوں کو اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے یہ بھی دعا فرما دی۔ کہا چوتھی کون سی دعا کروانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے چوتھی یہ کہ اللہ پاک میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش فرما دے۔ یہ 4 دعائیں آپ نے فرما دی۔ کتنے درہموں کے بدلے؟ 4 درہم اللہ کے راستے میں دیے ہیں۔ اب یہ 4 دعائیں لے کر وہ غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے تو اس میں تاخیر ہوگی، دیر ہو گئی۔ آقا نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ یہ اعلان ہوا، میں نے 4 درہم دے دیے اور 4 دعائیں اس کے بدلے میں ملی ہیں۔ آقا کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروائی ہیں؟ پہلی دعا اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کروائی ہے کہ میں غلام ہوں، یہ دعا کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی بے ساختہ اس آقا کی زبان سے یہ نکلا کہ جاؤ آج سے تو آزاد ہے۔ اس کو آزاد کر دیا۔ فور قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ دوسری کون سی دعا کروائی تھی؟ کہتا ہے دوسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ جو 4 درہم میں نے اللہ کے راستے میں دیے ہیں اللہ پاک اس کا مجھے اچھا بدلہ عطا فرما دے۔ اس نے کیا کیا؟ 4000 درہم اپنے پاس سے نکالے اور وہ اس کو دے دیے۔ اچھا بدلہ ہے کہ 4 کے بدلے کتنے؟ 4000 درہم دے دیے۔ کہتا تیسری کون سی دعا؟ کہتا تیسری میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ اللہ پاک مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فوراً کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے، اللہ پاک سے اپنے سارے گزشتہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں۔ غلام آقا کی توبہ کروا رہا ہے۔ کیا بات ہے! 3 دعائیں قبول ہو گئی۔ 3۔ چوتھی دعا کون سی کروائی بھی؟ کہتا ہے چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ پاک میری، میرے آقا کی، آپ جناب کی یعنی حضرت منصور بن عمار کی جو بیان فرما رہے تھے، ان کی اور حاضرین میں جتنے بیٹھے ہیں ان کی اللہ پاک بخشش فرما دے۔ اب یہ چوتھی بات جب کہی نا اس نے، کہتا ہے جو میرے اختیار میں تھی وہ تو میں نے کر دی، اب یہ سب کی بخشش، میری بخشش آپ کی اور منصور بن عمار کی بخشش یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے، وہ بخش دے تو بخش دے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو میرے اختیار میں تھی 3 وہ میں نے کر دی ہیں۔ اب یہ دن گزرا، رات ہوئی، رات آرام کرنے لگا یہی آقا، اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ کہا کہ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم نے کر دیا، ہم نے تیرے غلام کی اور منصور بن عمار کی اور جتنے حاضرین تھے سب کی بخشش کر دی ہے۔ کتنے درہم دیے؟ بولیں کتنے؟ اور ہم جب دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں کہتے نہیں ہلے 1000 ہوئے گا تو دے مانگے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں۔ اور یہاں کتنے ہیں؟ 4 درہم، صرف 4 درہم۔ اور اس کے پچھلے جمعے شاید میں نے آپ کو وہ ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا جو صدقہ کیا حضرت سلیمان علیہ نبی کے نام علیہ السلام کے امتی نے
وہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا. ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نہ ہم نے اتنے سال زندہ رہنا ہے, رہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی رہ سکتے. تو ہمیں نیکی کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, نیکی کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ صدقہ کرنا یہ ایسا کام ہے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس صدقے پر, صدقہ کرنے والے پر آپ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے محبوب کی قسم کی ویلیو کوئی نہیں ہے یار, معاذ اللہ. ایتھے کو چوری کر کے آ جائے تو مسجد میں قسم لین واسطے لبدے ہوندے نے, وہ چاچا قسم دے, پردادا قسم دے, فلان ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب وہ قسم دے دے تو کیا چور کو چور کہتا ہے کوئی؟ کہتا ٹھیک جا چھڈے بھی انہیں قسم آ گئی, کہتے ہیں یہ نہیں کہتے. پھانسی لگتے کو اگر کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا, بے نمازی قسم کا وہ اگر قسم دے دے جس کی وہ قسم مانگے تو کیا اس پھانسی سے بچ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ عام جو گناہگار بندے کی قسم کی ویلو ہے تو امام الانبیاء کی قسم کا کیا کمال ہے یار. کیا ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آئے گا؟ ابھی بھی ہم صدقے سے ہاتھ پیچھے کھینچیں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور یقیناً نہیں ہوتا, اور جو کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟